جی پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تک آئے. تو یہ ہماری جیت نہیں ہے, یہ لوگوں کی جیت ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ ووٹروں کی جیت ہے, لوگوں کی جیت ہے. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم بڑے مشکور ہیں, بڑے شکر گزار ہیں سبھی لوگوں کے, اسپیشلی یوتھ کے, یا جو ہماری لیڈیز ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں. انہوں نے زبردست خاصا اچھا رول نبھایا اس الیکشن میں, اور انجینئر صاحب کو کامیاب کرنے میں ان کا اچھا خاصا رول رہا. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انجینئر رشید شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آئیں گے, وٹ از یور ٹیک آن دیٹ, وٹ از یور ریئیکشن اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو, ووٹروں کو اپنی میراث سمجھتے ہیں, لیکن آج ایک عام شہری نے, ایک عام ووٹر نے یہ دکھایا کہ جو ووٹر ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے, اور نہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے, جو الیکشن کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے, وہ جیتنے کے لیے ہی کھڑا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ مطلب لوگوں کی جیت ہے. الٹیمیٹلی سب سے بڑا جو ہے ڈیموکریسی میں, جمہوریت میں ووٹر ہوتا ہے. خورشید صاحب, آپ سے جو لوگ جڑ رہے تھے, یہ بھی آپ کے کرٹیک جو ہے وہ بھی یہ دہرا رہے تھے کہ یہ نان ووٹرس ہے, اینڈ آپ چونکہ وہ آج نکل کے آئے, اب یہ رجحان بھی آپ سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ووٹ میں کنورٹ بھی ہوا ہے, لیکن آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید ووٹ میں تبدیل نہیں ہوگا. وہ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس وقت مارجن ہے, 4.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ اب تک جو ہے رزلٹ. میرے خیال میں ابھی بھی کچھ ووٹ ہے جو کہ پینڈنگ ہے, جو کہ ابھی گننے باقی ہیں. تو آپ نے خود دیکھا کہ نان ووٹر کون تھے اور ووٹر کون تھے. جی, یہ سجاد غنی لون اور عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, زیادہ پولیٹیکل میں مطلب اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, لیکن مطلب ان کو پولیٹیکلی ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ تو دینا تھا. اپنا جو ان کا کاڈر ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں کوئی بات تو کہنی تھی. فرشید صاحب, ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ اب رہے گا, کیونکہ انجینئر صاحب ابھی جیل میں بند ہیں. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ان کی جو امیدیں ہیں وہ آپ سے لگی ہیں, ان کو اگر ان کی کوئی گریوینس ہے, ان کو ریڈریس کرنے کے لیے آپ کے اقدامات کیا ہوں گے؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر رشید جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, بلکہ ان کے پیچھے اپنی پارٹی ہے, ان کا کاڈر ہے. اور اس وقت تمام جو 18 کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں ان کے کانسٹیچوئنسی انچارجز ہیں, جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں گے وہ ان کو ایڈریس کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں جو آلریڈی ایم پیز تھے ان کی کیا کارکردگی رہی. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں ایز اے ووٹر, اگر میں بات کروں تو مجھے بھی لگتا ہے, میں نے بھی جو اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے, میں بھی توقع رکھتا ہوں کہ ہماری جو نمائندگی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی بنسبت جو 2019 سے 2024 تک جو ہمارے پارلیمنٹری ایریاز تھے. آپ سینٹر سے کیا آپ کی ڈیمانڈ رہے گی, کیونکہ انجینئر رشید اب چونکہ ابھی پابند سلاسل ہے, ان کی ریلیز کے حوالے سے وٹ از یور ریئیکشن, اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایز اے فیملی ممبر, ایز اے بردر, میں کہوں کہ اب تک جو ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ انجینئر رشید کو ریلیز کرے, لیکن یہ اب صرف فیملی تک محدود نہیں رہے, کیونکہ اب اس وقت انجینئر رشید جو ہے 17.5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 17.5 لاکھ لوگوں کا جو 17.5 لاکھ ووٹرز ہیں ان کی ایسپیریشنز اور ان کی جو سینٹیمنٹس ہیں اور ان کی جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہو پارلیمنٹ میں, اس لیے گورنمنٹ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس وقت کہ ان کو جلد از جلد ریلیز کرے. خورشید صاحب, ابھی جو سچویشن جو ہمیں سینٹر میں لگ رہی ہے وہ ڈاماڈول لگ رہی ہے, تو آپ کیا انڈیا بلاک یا آپ این ڈی اے کو سپورٹ کریں گے؟ اس بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا, کیونکہ انجینئر صاحب خود مجاز ہیں, لوگوں نے ووٹ ان کو دیا ہے, وہ زیادہ بیٹر اس بارے میں ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو زیادہ پولیٹیکل آپ کی جو میسیج ہوگی وہ لوگوں تک کیا ہوگی؟ ہاں, میری موسٹ امپورٹنٹ جس وجہ سے میں آپ کے کیمرے کے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, کوئی غیر ضروری جو ہے نعرہ بازی نہ کریں. مطلب اسی طرح سے اس وقت اپریہنشن ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اس وقت 6 جون تک جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو ہم لوگوں سے گزارش کریں گے جو اس وقت ہمارے گھر آ رہے ہیں, چونکہ میں ایک فیملی ممبر ہوں اس وقت, انفیکٹ میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں, ہمارے گھر جو اس وقت یہ لوگ آ رہے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور غیر ضروری جو ہے نعرہ بازی سے گریز کریں. اس کے علاوہ جو ہے جو یوتھ ہے ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ موٹر بائکس پر ٹرپلنگ نہ کریں یا اوور لوڈنگ نہ کریں, اور اپنی صحت کا اپنی. انجینئر رشید سے کوئی بات ہوئی ہے آج کے ڈیٹ میں؟ بالکل 18 جنوری سے آج تک انفیکٹ صرف 2 بار ہے,
ऑफिशियली जो इंजीनियर रशीद ने हम मुझसे बात की, मेरा ये फ़ोन जो है वो रजिस्टर है उनके पास वहाँ पे, और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त भी उनको पता होगा कि उन्होंने जो है इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। और 3-4 बजे मैंने अपने जो काउंसिल हैं हमारे दिल्ली के, विख्यात ओबराय हैं, तो मैं उनका भी बड़ा ज़बरदस्त मशकूर हूँ। जो भी ये कैंपेन चली इसमें बहुत ही कम उनका जिक्र हुआ, तो जो सबसे ज़्यादा रोल रहा वो उनके काउंसिल का रहा, विख्यात ओबराय का रहा, उनके साथ उनके जूनियर शिवम का रहा। वो आज गए हैं उनको मिलने के लिए, और आई एम होपफुल कि उन्होंने उन तक ये मैसेज पहुंचाई होगी कि आप कितना मिस कर रहे हो आप इंजीनियर रशीद साहब को? इसको ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है इस वक्त हम महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि मतलब लोगों का प्यार देख के, लोगों में जो उनकी एक्सेप्टेंस है तो इस वजह से मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। ज़्यादा मिस आज नहीं कर रहे हैं, आज तक मिस कर रहे थे, बट इस वक्त मुझे लग रहा है कि हम मिस नहीं कर रहे हैं। फर्जी साहब, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी इस वक्त खुशी की इंतहा आप प्लीज़ बता दीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल वो खुश हैं इस वक्त, क्योंकि जो एक अफसोस रहता था कि शायद जो उन्होंने लोगों के तई अपनी खिदमत जो दी हैं, उनकी जो कुर्बानी है शायद वो रायगा हो रही है, लेकिन आज लोगों ने जो है वो दिखाया कि नहीं, अगर लोगों के लिए कोई खड़ा हो, लोगों की बात कोई करे, तो उस चीज़ को के जो है लोग वक्त आने पर हक अदाई करते हैं। आपको लगता है कि इनकी जीत से उनके जेल से बाहर आने के रास्ते अब खुल जाएंगे? ऑब्वियसली इस वक्त गवर्नमेंट को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त ये एक फैमिली का, एक पार्टी का मसला नहीं रहा है। 17.5 लाख लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट सेंटर में पावर में आएगी, और वो इस वक्त ड्यूटी बाउंड है कि उनको चाहिए कि इंजीनियर साहब को वो जल्द अज जल्द रिलीज करें। तो क्या लग रहा है कि अचानक लास्ट में इस तरह का जो ये वेव लोगों में देखने को मिल रहा है, कोई इसके पीछे कोई राज? मुझे नहीं लगता है कि लास्ट में भी आ गई। अगर आपने देखा होगा कि 2019 में भी इंजीनियर साहब ने अच्छा खासा वोट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, और मुझे गिला है कि अगर आपने खुद भी देखा होगा, आज से एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट दिल्ली से जो यहाँ आई थी, और वो उन्होंने एक वर्ड वहाँ पे यूज़ किया कि पुलॉय, इंजीनियर रशीद इज़ अ पुलॉय। तो आज उनको भी जवाब मिला कि पुलॉय कौन है। लोगों को जो अपनी मीरास समझते हैं, जागीर समझते हैं कि फलानी का वोट काटेगा, फिस्तानी का वोट ऐड होगा, उसको फ़ायदा होगा, इसको नुकसान होगा। तो ये तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि लोगों में उनकी मकबूलियत है रशीद साहब की, और लोगों ने इस वक्त दिखाया। एनालिस्ट भी कहते हैं ना कि बनारस कश्मीर की सीट जो एनसी को है। नहीं, एनालिस्ट जो कहते थे वो तो ऐसी हवा में बातें कर रहे थे, स्टूडियोज़ में बैठ के बातें कर रहे थे। जो आम लोग हैं वो तो यही कहते थे, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और कुछ बिके, जो कुछ गिने चुने कुछ बिके जर्नलिस्ट थे, वो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे, और उनको लगता था कि शायद रिगिंग होगी। बट हम वी आर थैंकफुल, हम बड़े मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के, कि किस शफाफियत से एक मिनट के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से अपडेट हो रहा था कि कौन लीड कर रहा है। तो देयर वाज नो क्वेश्चन, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कुछ यहाँ पे कुछ बैठे लोग थे, वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद एग्जिट पोल से ही बात चलेगी, और कोई उनके जो मनपसंद, उनके जो चाहिए जो कैंडिडेट्स हैं वो कामयाब होंगे। बट उनको इस वक्त जवाब मिला। शुक्रिया।